اسلے آخر فرشتے ہون دس کان اسلے وہ حیران ہو جاتی وہ ایک نو منن والا حیران ہو جاتی اس کا کیا ایک بھی دس دیتا ہے ان کا دین بھی دس دیتا ہے اسے تو اگے ہی میں جان لیا مینو جانو بنن تے میرا دل ہی نہیں کیتا میں انہوں کیوں سیانا مینو سیان نہیں آئی وہ آتی مینو سیان تو نہ کہا چل موڑ عذاب شروع ہوئے تے جیڑا کوئی فرید دا غلام ہویا عبد القادر جیلانی دا غلام ہویا علی پاک دا غلام ہویا حسنین کریمین دا غلام ہویا جیڑا ہر وقت ان دے نام لے لے کے قصیدہ پڑھدا رہندا ہے او بھج کے پہنچی جو آتی سیال لے آئے یہ ایک شعر لکھتا ہے کہ سرکار اگر قبر میں آئے تو میں قدموں پہ گروں او فرشتے اگر اٹھائے تو ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں میں اس ناز پاک سے کیوں اٹھوں او مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے او پھولا نہیں سماتا ہے او پھولا نہیں سماتا ہے او قبر میں آسی وہ جس کا انتظار تھا ہے اس کے گل کے مولا او قادگیرہ تو سرکار پڑھیا نہیں کسی کو لکھن دا ول نہیں سکھیا تے جدوں پڑھاون دا ول آیا ہے تے انہاں نوں پڑھا چھڈیا ہے جنہاں نوں نہ کوئی استاد پڑھا چھڈدا ہن جڑے گونگے ہوندے نے گونگے وہ ویندے ہوندے نے تاں وہ اشاریاں نال استاد جڑا انہاں نوں وہ پڑھاوندا ہے تے جڑا ویکھے ہی نہ تے جڑا سنے ہی نہ تے جڑا بولے ہی نہ صدقے جاواں کملی والے او لکھ لکھ شکر کیتا کرو ہائے کملے رملے پر جوان چنگا لب گیا ہے ہائے 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 جنوں اگلے نبی بھی آدھے رہے یا اللہ سانو نبوتا نہ کھدین دیوں تے اندا سانو غلام چ بناؤں دیوں تے مڑ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو سائیں منظور بھی کر لے اگر لے ہوں تیری میں مننا جیڑا وہ جانور بناون والا تے مڑ اڈاون والا تے نبی کچھ نہیں کر سکدے تے مڑ مارن والا تے مڑ زندہ کرن والا انی اخلوق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ سرکار میں ادھا میں خالق بنوں گا بے شک ان دی تخلیق میں کروں گا مٹی انی شریفت دینا تے اکھے ان دی تخلیق انی بے شک اخلوق میں بناؤں گا لاکم واسطے تو اڈے من الطین مٹی دا کحیات الطیر ایک پرانا پرندہ فانفخو میں پھوک مارنا ہے اسے پھوک کا ماریا آدم وچ پھوک کا ماریا اللہ ماریا اللہ فرمایا فانفخت فیہ من روحی اس مٹی دے وچ پھوک مار کے مٹی بجا دیتی اللہ فرمایا انہاں کیا ہے میں نبیاں نوں دتا کچھ نہیں میں صدقے محبوب دے میں پھوک مار کے آدم دی مٹی توڑ چھڈی ہے تے میرے نبی پھوک مٹی چ مار کے پرندے اڑا دے سن پرندے اڑا دے سن سرکار فرمایا انی بے شک میں اخلو کو میں دی تخلیق کروں لاکو منت تین تھوڑی واسطے مٹی دا کہیا طیر اے پرندہ جا بنایا ہے فانفو کو فیے میں دے وچ مارنا ہے پھوک فیکون طیرا باذن اللہ اس اللہ دے حکم نال اڑ جانا دے اللہ جی اتنے انہوں آتا ہے بھئی اللہ کے حکم نہ اڈیا ہے نا تے میں آخیا بھئی اللہ کا مڑ حکم دے تو لینا ہے نا بھئی جیڑا میں کام کراں تسی کر سکتے ہو
اجازت تو دیندا ہے نا. پرندہ اڑ گیا. مڑ نے فرمایا لے ہن میں ابرے لکما ول ابرسا وہ یل موتا میں جماندرو اکھی میں دیساں میں جماندرو ونیا نو اکھاں میں دیساں میں کوڑیاں نو شفا بھی دیساں تے مڑ جیڑی جیڑی شے تواڈے گھر وچ جتھے جتھے پئی ہوئی ہے میں وہ بھی دس دیساں. عیسیٰ علیہ السلام کنہ نو دے رہے نے آکھو ذی شعور بھی نے تے وچ جان بھی ہے تے علامہ صاحب سندے بھی ہیں تے ویکھدے بھی ہیں. میں صدقے جاواں جدوں سرکار یہ گل کیتی نا کریشین سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حسین دے پوترے اگے حسن دے لختے جگر اگے فاطمہ دے نور نظر اگے سرکار فرمایا اوے میری گل سن کریشین جے میرا آقا مردے زندہ کردا تے شان عیسیٰ جتنی جے میرا نبی ماں دی کچھڑ بولدا تے شان عیسیٰ جتنی جے میرا نبی کوڑیاں نو ہاتھ پھیر کے شفا دیندا تے شان تواڈے عیسیٰ جنی تے جے میرا نبی انیاں نو اکھی دیندا تے شان عیسیٰ جنی تے جے میرا نبی تندوری دے وچ رہ کے تے انگوٹھا چوسدا رہندا تے آگوں نو ساڑدی نہ تے شان موسیٰ جتنی. او جیڑا میرے نبی دا فرمان ہے جیڑا کم بنی اسرائیل دے نبی کر گئے نے میری امت دا ولی کر. اس نے جو سرکار فرمایا ایک شہر قلم اٹھایا اس نے کہا تمہارے سامنے تو مردے جلا دیے ہیں تمہارے سالے تو مردے جلا دیے ہیں ہمارے آقا نے ہزاروں سال ہمارے آقا نے ہزاروں عیسیٰ بلا دیے ہیں. سرکار فرمایا او جیڑا تھوڑا نبی کر دے گئے نے بنی اسرائیل دے او میرے آقا دے غلام کر دے نے. ہوں میں جی بلی گنن لگا جنہ جنہ کام کیتا ہے تے بڑا طول وقت لگے گا. کئی بچے ایسے بھی آئے ہوتے ہیں جڑے آتے ہیں جی گھنٹہ ہو سی یا ڈیڑھ ہو سی تو مڑ سی اپنے اپنے کام کسی نے بن کے بہانا بھی جڑا وہ چنگی گل نہیں. جی تھوڑی جی آپ خود دو مجھ سے سرکار سے بیان کر لیں تھی تو اتوں کے رہن والے ہو نا جڑے بھائی باہروں آئے ہو. ہاں تو ہوں دیکھنا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام جی پڑھایا ہے یا کسی مردے نو زندہ کیتا ہے یا پھوک مار کے مٹی وچ پرندہ اڑایا ہے. یہ چیزاں ذی شعور ہیں. ہوں میرے آقا کو آ جاتا ہے ابو جہل تے ہاتھ سوڑ پتھر ویکھ کون سواد ہے نا حافظ قرآن کرے لوگ آتے ہیں پڑھا وہی آئی ہے کہ پتہ لگتا وہی نہیں آئی. سرکار کھڑے ہوئے کول ابو جہل آ گیا ہاتھوں میں روڑے نے پتھر دے انہیں بولو آواز ہے انہیں میں زبان ہے پھیپڑے ہیں جتوں آواز باہر نکلے زبان بھی نہیں آنکھ بھی نہیں کان ہیں جن نے نہ سن لین آنکھوں بھی نہیں. پتھر ذی شعور ہے کہ لا شعور ہے؟ آنکھو لا شعور ہے. کملی والے کے کوڑ آ کے آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ہاتھ نبی دا کام میں بوجھ لینا. نبی دا کام میں نبی دا میں نہیں ہے کہ جیڑا غیب جانے. حالا جی نبی دا کام میں بوجھ لینا. یہ تو سچا نبی ہے تے میرے ہاتھ دس کا شے کی ہے تے میں تینوں مان جاتا ہوں. سرکار میں ابو جہل میں دساں تیرے ہاتھ والی شے کی ہے کہ تیرے ہاتھ والی شے جگت سے میں کی ہاں. تیرے ہاتھ والی شے جگت سے میں کون ہاں. بڑا خوش ہوا گل گل ہوں آپ ہی پھس گیا. یہ نہ شعور نہ زبان نہ پھیپڑا نہ ساہ. یہ ہزار مولویاں دے کول بھی لے جاویے تے اینو تو سمجھ لگنی نہیں. آ ہن آپے پھس گیا تے میں آکھنا لے اینجا کیا اس تے آ قابو گیا. ہو سکے تے ہور مدد دی گل
تو سرکار فرمایا لے بھائی اندیات تڑی شاید دسو کا میں کون ہاں وہ پتھر دے روڑے بول اٹھے انہاں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول لے کے تے کوئی اپنے 1,24,000 تو دسیا ہے کسی عاشق قلم اٹھایا اسے کیوں ان بولیاں بلا جان دائے ابو جہل مٹھی وچ او روڑ لے آیا ابو جہل مٹھی وچ او روڑ لے آیا میرے آقا نو آزمان آیا کہندا میری مٹھ وچ کی ہے بتایا تے پتھراں نے مٹھ وچ کیا کلمہ سنایا اے پتھراں نے مٹھ وچ کیا کلمہ سنایا او ان بولیاں او ان بولیاں نو بلا جان دائے او ان بولیاں نو بلا جان دائے او پتھراں نو کلمے او پڑھا جان دائے او پتھرانو کلمے اے پڑھا جان دائے او گنگیانو گلا اے کرا جان دائے انہوں کہے قوت سباب دیتی ہے قوت گویائی کہیں دیتی ہے قوت بصارت کہیں دیتی ہے بولن دی طاقت کہیں دیتی ہے اللہ فرمایا جو لا جان دائے اللہ فرمایا جو لا جان دائے جو لا سارے گائے کے پڑھ لو جو لا جان دائے او نبھا جان دائے جس لا کے گلے او بیکھ دا پیائے میرا محبوب بولے نہ صحیح نبھونا میرا کام ہے جو لا جان دائے وہ نبھا جان دائے وہ بچڑے تلیاں وہ کوہا جان دائے محمد دا رتبہ وہ خدا جان دائے محمد دا رتبہ اللہ فرمایا محبوبہ تیرا وعدہ ہے تیرے نال وعدہ ہے جویں راضی ہوندا گیوں قیامت تائیں کردا جاواں گا تے محبوب اس واسطے نا اختیار دے چھڈیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی محبوبہ جیڑا منہ چوں بولدا رہو وہی میرے آڈر ہونے نہیں تے مڑ جدوں اے آکھیا دسو کہ میں کون زبان کیڑی تو دسیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی زبان تو بولیا جدوں ادو بولیا تو ادو جو لا جاندا جو لا جان دائے او نبھا جان دائے جو لا جان دائے او نبھا جان دائے او بچڑے تلیاں پہ کوہا جان دائے محمد دا رتبہ او خدا جان دائے خدا دا قدر مصطفیٰ جان دائے تھوڑی جی گل کر لواں کہ نہ کرے تو زبان اللہ کہیں آدھے ہو کہیں ویچو ہون میں دیکھیا نا جدو آئے ہوں نا کلان دا ختم یا ساتے دا کہ وہ مولوی صاحب جیڑے نے ناد خان اسی مڑ ٹور پونے ہیں سجیوں کھپیوں پوچھ دے میں کسی دا کوئی مر گیا وہ مراد فلانی تھا دے مویا ہے مڑ کسی دے آتے سائیکل کسی دے آتے سکوٹر کسی دے کول کار وجہ سے باج وہ تھانو کی ہویا ہے یارو تے مر گیا بندہ اون دے سالے سباب واسطے محفل کی کر سو اون دے نال یار کچھ کردا ہے نا اسا کچھ نہ کیتا ساڈے نال کچھ کر چھڈ دے اسا نانا اون دے نال کچھ کرن جو کہ ہوئے مرن والے نال تے ساڈے نال تے برا بھلا کوئی کر سکے نہ سجداں دے بوئے تے جا کے کڈڑ دے
واسطے کوئی 10 50 کوئی 100 وہ سائیکلوں کے اتنے چڑھے اتو بوجھے گتے علی اس دے روتے دھوتے رہے وہ نہ لو جی تھوڑا جنت تو نہیں چڈیا وہ تو بڑھ گئے چلو جی ہلا وہ مڑے نا وہ مڑ میں سنیا کئی بندے کوئی ایک ہے مولوی بھی لے گئے بھائی کسی فائدے واسطے آتا ہے کسی کو 15 منٹ ہوتے ہیں بھائی چلو سورت اپنا پڑھی سی سورت ملک پڑھی سی تے یا چارے کل پڑھی جا سر دعا ہو جاتی جی گھر بھی ساری بچی کھڑیاں باہر کے پٹھے بنا لینے جو مولوی قابو کرتے ہیں تو نات کہاں کرتے ہیں نہ چلا کھ نہ رہ جائے تے یہ گل ہو گئی تھی آخو بھی ایسا بھی چلا کھ نہ رہ جائے بڈھا ڈا سانو چنگا قابو کی وہ یار تھی ایک دو ہی آتے ہو چلو سارے آخی چلو جی خیر ہو ہاں تو سرکار اللہ تو شام تک نہیں ہوں نماز ہے وہ نماز ہے جن دی واسطے چشتیاں تے قادریاں دا پیر علی رو پیا دعوے نال صرف چشتی قادری سور بندی تے اویسی تے نشائی اینا تو منے کوئی مائی دا لال مینو علی نو مرشد بنا کے دکھا دے ان دا غلام ہو جائے دعوے نال ایتو شجرا پڑے علی مشکل کشا نال جوڑ کے دکھا دے اکتا واقعہ تینوں میں اسلام ہے میرے علی دا مرید ہے میرا پیر بھائی ہے باقی نہیں دکھا سکتے گا 14 اولیاء کرام دے خاندان نے 14 عرب و عجم دے جنہ دے وچ ابو بکر صدیق نقش بندیاں دے پیر نے دوئے سارے سلاسل دے پیر علی مشکل کشا شیر خدا نے کہ خدا کی قسم ہے جڑا کلام چلدا بھی کسی دی کتاب وچ نہیں ہوں لکھیا ہے میرے یار علی پاک دی نظر تو چلدا ہاں تو سرکار اللہ فرمایا لے یو گل کر کے میں چھٹی تھوڑے کو لینا میرے لو تھانوں چھٹیاں نماز پڑھو رل کے اللہ کی بارگاہ اللہ فرمایا وہ بھی انہوں مرید بنا لا بیٹھ کر سرکار فرمایا اللہ بھائی غلاموں صحابیوں اللہ کا حکم آ گیا مرید ہو جاؤ انہیں کہ سنیا وہ ہو گئے بیعت ہو گئے بیعت ہو کے اٹھے تو لوگاں پوچھا مرید کندے ہوئے ہو ایک جو کوئی پوچھا اپا بڑا مرید کندے ہوئے ہیں میں کہا جی کسی آکیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آکیا حسنین پاک دے نانا جان دے کسی آکیا فاطمہ دے ابا جان دے کسی آکیا عبداللہ دے نور نظر دے کسی آکیا آمنہ دے لگتے جگر دے اس لے اللہ فرمایا سچے تسی نہیں ہو والو والآخرو والظاہرو والباطنو وہو بکل شیء علیم او اول بھی ہے او آخر بھی ہے او ظاہر بھی ہے او باطن بھی ہے اللہ فرمایا ظاہر انجیے جی میں دس دے پے او ظاہر انجیے اللہ فرمایا باطن دسا کندے ہوئے ہو باطن اللہ فرمایا میں چکا پردہ باطن تو آکھا یا اللہ مرچو چدا اسی تا انجی سندے سناؤں پہ ہیں کوئی آدھا ہے محمد رسول اللہ دے مرید ہوئے ہیں کوئی آدھے نے آمنہ دے لال دے کوئی آدھے نے عبداللہ دے چند دے تے موڑ یا اللہ تو دا چاہ زہر تکا لے نہیں تے باطن ہے تے موڑ کی دے اسی مرید ہوئے اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک اے محبوب بے شک جڑے لوگ تیرے مرید ہوئے نے اے تیرے مرید نہیں ہوئے جڑے لوگ تیرے مرید ہوئے نا یہ تیرے مرید نہیں ہوئے ان الذین یبایعونک انما یا اللہ مڑے کندے ہوئے نے اللہ فرمایا یبایعون اللہ اے اللہ دے مرید ہوئے نے اے فاطمہ دے ابے دے